کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت العطا ہے، چونکہ ہماری شریعت مطہرہ عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، تو جو بھی بات ہم پڑھتے ہیں شرعی اعتبار سے وہ عربی زبان ہی کا لفظ ہوتا ہے، تو اس کا ہر دو اعتبار سے معنی معلوم کر لینے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لغت میں اس کا کیا معنی ہے، پھر جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت العطا یا اللہ رب العالمین کا نام المعطی ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت العطا ہے، عربی زبان میں اس کا جو بنیادی معنی ہے، احمد ابن فارس رحمہ اللہ القزوینی 394 ہجری آپ کا سن وفات ہے، ان کی جو لغت پر جو مشہور کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں اس کا معنی آپ نے اس طرح سے بتایا کہ العطا اس کے جو بنیادی حروف ہیں العین والطاء والحرف المعطل، یعنی عین، طا اور حرف الواو، یہ اس کے بنیادی حروف ہیں۔ اس کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یدل علی اخذ و مناولۃ، کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو حاصل کرنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ العطو کا بنیادی معنی یعنی اس میں جو صرف لینے کا معنی نہیں آتا ہے، اس میں صرف لینے کا معنی نہیں آتا ہے، بلکہ التناول بالید، کسی چیز کو ہاتھ سے حاصل کرنا، کسی چیز کو ہاتھ سے لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تھوڑا سمجھاتا ہوں میں آپ کو، صرف لینے کا معنی نہیں آتا ہے بلکہ صرف ہاتھ سے بھی لینے کا معنی نہیں آتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کا تصور بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی صفت العطا، اللہ رب العالمین کا المعطی نام اور اللہ رب العالمین کیا چیزیں عطا کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو عربی زبان میں العطو صرف لینا، حاصل کرنا، یا التناول بالید، ہاتھ سے کسی چیز کو حاصل کرنا، لینا، صرف اتنا ہی معنی نہیں، ایک خاص قسم کا ایک زائد معنی ہے، ایک خاص قسم کا تصور بھی اس میں آئے گا۔ اہل اللغہ کہتے ہیں عربی زبان میں ظبیٌ عتوٌ، ظبیٌ کہتے ہیں ہرن کو، ظبیٌ عتوٌ، یہی عین طا اور واو، عتوٌ اسی وقت کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بکرے کو، چھیلے کو یا ہرن وغیرہ کو کسی درخت سے پتے کھانے کے لیے سر اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے دونوں سامنے کے ہاتھ بھی اوپر رکھتے ہیں اور کافی دور کرتے ہیں۔ جانوروں کے لیے اگر سامنے دو پیر ہوں تب بھی سامنے کا جو حصہ ہے درخت سے یا دیوار سے اٹھا کر کے اوپر رکھتے ہیں اور سر اوپر کر کے پھر اس کو لے کے کھاتے ہیں۔ یعنی ظبی عتو اسی وقت کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن یرفع رأسہ لتناول الاوراق، اپنے سر کو اوپر اٹھایا، یا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، آسانی سے کوئی چیز نہیں لے رہا ہے بلکہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کے، اپنے پیر پہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر کے کسی چیز کو حاصل کر رہا ہے بمشکل، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ میں آنے والی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ عربی زبان میں جب یہ باب تفاعل سے آتا ہے تعاطا، تعاطا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ التناول ما لیس بحق، ایک شخص کوئی چیز لیتا تو ہے لیکن وہ لیتا ہے جس پہ اس کا حق نہیں ہے، جس میں اس کا حق نہیں ہے۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں بعد کا معنی آتا ہے، دوری کا معنی آتا ہے۔ التناول ما لیس بحق، اس کو بتانے کے لیے التعاطا، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں بیان فرمایا نہیں، صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر، یعنی گویا کہ اس نے وار کیا، حملہ کیا اس پر، نہر کر دیا اس اونٹنی کو، اس کی کوچے کاٹ دی اس نے، گویا کہ اس نے وہ چیز لی جس پر اس کا حق نہیں ہے، اس کے لیے عطا کے بجائے تعاطا کا فعل لایا گیا۔ اسی سے جب باب افعال سے لاتے ہیں الاعطاء، دینا کسی کو، عطا کے معنی تو لینے کے آتے ہیں، حاصل کرنے کے آتے ہیں، العطو کے معنی، لیکن اعطاء یعطی اعطاء باب افعال سے جب دینے کے معنی آتے ہیں تو صرف دینا نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کی محنت جو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے اسے صلہ دینا، تفضلاً کوئی چیز دینا،
بخشش کے طور پر کوئی چیز دینا، انسان کی جہاں پہنچ نہیں ہوتی ہے وہ چیز اسے دینا، انسان جسے صرف خوابوں میں سوچ سکتا ہے اسے وہ چیز یوں ہی دے دینا، اس کے لیے فعل آتا ہے اعطاء، اسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں العطیۃ، عطاء، العطیۃ، العطایا۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو جا رہی ہے۔ یعنی ایک ہرن بھی چیز لیتا ہے بمشکل، مشقت سے، جو اس کی پہنچ سے باہر ہے، جس کے لیے بآسانی کھڑ کے نہیں کھا پا رہا ہے وہ پتوں کو، بلکہ ہاتھ اپنے دونوں اوپر کر کے بمشکل اس چیز کو حاصل کر رہا ہے۔ تو اعطاء ان کا معنی دینے کے آتے ہیں، صرف دینے کی نہیں، ایک انسان کی اس تک پہنچ ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز اللہ تعالیٰ اسے دے رہے ہیں۔ ایک انسان اسے حاصل کرنے کے لیے زندگی لگا دے گا تو بھی نہیں ملے گی، اس کی پہنچ سے باہر ہے، یا صرف ایک آرزو، ایک تمنا ہی کر سکتا ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز اس کو دیتی، اس کے لیے آتا ہے فعل الاعطاء، اعطا یعطی اعطان، اللہ رب العالمین کی صفت عطا۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، المعطی اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو۔